میں نے اپنی زندگی میں یار دیکھ لیا ہے، پیر نصیر الدین صاحب کی ویڈیوز بھی ابھی یوٹیوب پر رکھی ہوئی ہیں. میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 2007 کے اندر. میں ان کے گھر گیا تھا گولڈا میں. تو وہاں پہ ایک عورت آ گئی. وہ گاؤں کی عورتیں آپ کو پتا ہے، اس نے وہ پہلے اپنا وہ دوپٹہ کھولا ایسے کر کے، اس میں سے اس نے 50 روپے کا نوٹ نکالا اور وہ نا پیر صاحب کو نذرانے کے طور پر نا ایسے اس نے ایسے آگے کیا نا، تو ان کے پر کر ایک ہی ان نے کہا نذرانہ ہے. وہ پھر آگے آگے کر انہوں نے نوٹ پکڑ کے ایسے پیچھے پھینکا. چل تو منو بھی مروائیں گی، آپ بھی مریں گی. حالانکہ وہیں پہ ان کے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 5 روپے کا سکہ بھی چھوڑتے نہیں ہیں. وہ غریب غریب لوگ آئے ہوتے ہیں اور ان کی گاڑیاں وہ ہیں جو 1 منٹ کے اندر 500 کا پیٹرول پھونک دیتی ہیں، اور وہ 500 کے اندر وہ 100 عورتیں ہیں جن کے 5-5 روپے کے سکے ہیں وہ ایڈ ہو گئے. لیکن لوگ جڑے ہوئے ہیں. پھر کوئی مرید ہونے کے لیے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بھئی اللہ سے مانگنا ہے، اللہ دیتا ہے، میں ماں کسی کا کچھ نہ کر سکتا، اللہ کو لو منگو. وہ جو ان کی پٹواری لینگویج. تو آج ان کو فوت ہوئے بمشکل 10-12 سال ہوئے ہیں. ان کے بیٹے اسی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جگہ جگہ وہ عرس کی محفلیں کرواتے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حق نصیر یا نصیر. وہ شخص جو پوری زندگی گاڈ اورینٹڈ رہا ہے، توحید کا درس دیتا رہا ہے. ان کی کتابیں ابھی تک ان کے سٹالز کے اوپر بک رہی ہیں. گولڈا کے E11 کے اندر گولڈا شریف آپ چلے جائیں تو ان کے سٹال کے اوپر ان کی پیری مریدی کی شرح حیثیت ایک کتاب ہے. پیروں کا انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا اس کتاب کے اندر. دوسری کتاب ان کی اعانت اور استعانت کی شرح حیثیت، یعنی آپ نے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں انہوں نے خود اپنے جو مکتب فکر کے علماء ہیں ان کے اوپر بھی گرفت کی ہے. تیسرا انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نام کے اوپر آپ سمجھ لیں پورا شرک کھڑا کیا ہوا ہے یہاں پہ لوگوں نے. ان کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب، توحید کے اوپر ننگی تلوار ہے. وہ عربی میں وہ کتاب ہے. اس میں سے انہوں نے چند ایک جو ہے نا کوٹیشنز اس میں کوٹ کی. الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، توحید کے موتی شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں. یہ اس کتاب کا، یہ 3 کتابیں ہیں. وہ آپ ذرا پڑھیں جو انہوں نے مٹی پلیت کی ہوئی ہے سو کالڈ کلمہ گو مشرکین کی. لیکن ان کے مرنے کے بعد کوئی 3rd جنریشن کی نہیں، فوراً بعد ان کی اولاد ان کے نام کے اوپر کیا کر رہی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی جو چیزیں لوگوں نے منسوب کی ہیں میجارٹی کیس میں ایسا ہی ہوتا تھا. کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ بھی خود بھی خراب ہو، لیکن یہ بھی چانسز ہے. اب عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تو ہم ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں، جن کی صفائی اللہ پیش کر رہا ہے کہ انہوں نے کبھی شرک کی تعلیمات نہیں دی، ہمیشہ توحید بیان کی ہے. ان کو ہم کرٹیسائز نہیں کر سکتے. اور یہاں پر ہمارے نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر بھی کیا کچھ نہیں لوگوں نے کیا، جبکہ قرآن محفوظ، آپ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ، وہ اتنی محفوظ ہیں کہ وہ عوام سے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں علماء نے. ہاں میں تو اتنا یہ خلاف ہوں نا، یہ جو غلاف لپیٹا جاتا ہے قرآن کے اوپر، آپ مسجد میں کبھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے ایسے قرآن کو اٹھانے میں جس کے اوپر آپ کو 5 منٹ کا تردد ہو. ایسے ایسے پہلے کھولیں پھر نکالیں. اور عموماً ترجمے والے قرآن جو ہوتے ہیں نا وہ ذرا مہنگے ہوتے ہیں، خوبصورت، وہ انہی غلافوں کے اندر ہوتے ہیں. اس کو تو کوئی ہاتھ لگاتا نہیں. غلاف کا کیا کام ہے بھائی؟ پھر آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جبکہ مسجدیں ڈسٹ پروف ہیں، باقاعدہ ایلومینیم کی الماریاں بنی ہوئی ہیں، شیشے لگے ہوئے ہیں، اس میں بھی آپ نے غلاف کے اندر لپیٹا ہوا ہے، وہ کس نے کھولنا ہے؟ ایک یہ عذاب ڈالا، دوسرا یہ عذاب ڈال دیا کہ وضو کے بغیر آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. جو میری کتاب زندگی ہے، جو ہر وقت کی میری ضرورت ہے،
اس کے لیے یہ پروٹوکول بتا دیا. بھائی جس چیز کے لیے پروٹوکول اللہ نے بتانا تھا وہ قرآن میں بتا دیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر تم نے وضو کر لینا ہے. سورۃ المائدہ میں وہ طریقہ بھی آ گیا. نماز کے علاوہ کسی عبادت کے لیے جو ہماری عموماً زندگی میں ہے عبادات, کوئی پروٹوکول نہیں ہے. وضو, طواف کعبہ کا پروٹوکول ہے لیکن وہ ایک اسپیسیفک عبادت ہے, اس میں بھی صرف طواف کا پروٹوکول ہے. صفا مروہ کی صحیح جو زیادہ کریٹیکل کام ہے, مشکل کام ہے, زیادہ ٹائم کنزیومنگ کام ہے, کیونکہ آلموسٹ وہ 0.7 کلومیٹر بن جاتا ہے ایک طرف کا اگر آپ کیلکولیشن کریں, اور وہ 7 چکر بنتے ہیں. اس میں کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہے. ایون بخاری مسلم میں آیا کہ سیدہ عائشہ کے پیریڈ شروع ہو گئے تھے مخصوص ایام, تو نبی اسلام فرمایا کہ ٹھیک ہے تم طواف کعبہ چھوڑ دو, صفا مروہ کی صحیح کر لو تاکہ یہ تمہارا جو ہے نا وہ رکن ادا ہو جائے. اس حالت میں بھی اندازہ کریں. اور انہوں نے قرآن کے ساتھ وضو اور پھر وظیفوں کے ساتھ کیا چیزیں جوڑ دیجیے. بڑا گرم وظیفہ ہوتا ہے. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کے لیے سفید چادریں, خوشبوئیں. اور جس شخص نے یہ پڑھا تھا وہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بدبودار چیز ہو سکتی ہے نا, اس جگہ پہ وہ وظیفہ پڑھا تھا, مچھلی کے پیٹ کے اندر, جہاں سب سے زیادہ تعفن ہوتا ہے. جس بندے نے اوریجنل یہ وظیفہ پڑھا ہوا ہے, سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑا تھا نا, 3 دن اور 3 رات تک وہ رہے. اور پھر سورۃ الانبیاء میں آئے, انہوں نے یہ دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس سے بیسٹ کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کا. لا الہ الا انت, نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے, انت سبحانک, تو غلطیوں سے پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں تو انسان ہوں, غلطی کروں گا. کیا زبردست انداز ہے اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرنے کا کہ یا اللہ تو غلطی کرتے ہی نہیں ہے نا, ہم سے پوچھ, ہم انسان ہیں, ہم سے تو غلطی ہوگی, لیکن معافی ہم نے تجھ سے ہی مانگنی ہے. تو دیکھیں سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس ان الفاظ سے ہمیں نہ پکارتا تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. یعنی اس کی وہ قبر مچھلی کا پیٹ بنتی اگر وہ ہمیں ان الفاظ میں نہ پکارتا. اور وہ کہاں پہ پکارا؟ مچھلی کے پیٹ میں, تعفن والی جگہ. اور پھر ظلمات کے الفاظ ہیں, اندھیروں میں. ظاہر ہے جی, آپ پیٹ کے اندر کیا, پھر سمندر کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اور ظاہر ہے کہ وہ اوپر تو نہیں گھوم رہی تھی, نیچے تھی, کوئی چیز بھی نظر, کوئی اگربتی بھی نہیں جل رہی تھی ادھر, اتنی سی روشنی بھی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ انہیں یہ پروٹوکول دیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف متوجہ ہوگا, میں اسے محروم نہیں لوٹاؤں گا. اور یہ الفاظ قرآن میں بھی ہیں, کذالک ننجی المؤمنین, مومنین کو ہم اسی طریقے سے نجات دیں گے جو ان الفاظ کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.